بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو کا سلسلہ سورہ نور سے متعلق ہے، اور سورہ نور کا ایک اجمالی خاکہ سا ہم اپنے ایک کلپ میں بیان کر چکے ہیں پہلے سے، اور آج ایک پہلا درس ہو گیا تھا۔ سورہ نور کے کچھ مقدماتی مفاہیم تھے، تفسیر تسنیم سے متعلقہ کچھ مقدماتی مفاہیم تھے، اور سورہ نور سے متعلق کچھ مقدماتی مفاہیم تھے جن کو ہم نے پہلے بیان کر دیا۔ آج کا عنوان ہمارا نسبتاً اگر میں شروع میں ہی عرض کر دوں، ایک ہمارا سورہ نور کو اجمالی انداز میں اس کے اسلوب کو سمجھنے کے لیے ایک مقدمہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، دیکھیے سورہ نور کو ہم نے سمجھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناہا، یہاں سے تو سورت شروع ہو رہی ہے جو ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا۔ اچانک جو آیت آتی ہے وہ آتی ہے کہ زنا کرنے والے اور زنا کرنے والی کو یہ سزا دینی ہے، اور اگر تم میں سے افراد جو ہے وہ ان کو سزا دو، اور سزا دیتے ٹائم جو ہے وہ نرم دلی آ رہی ہو تمہارے اندر، تو تمہاری ایسی کی تیسی اور یہ اور وہ۔ یہ لحن ہے سورہ نور کی ابتدا کا۔ پھر گفتگو ہی صرف اس موضوع سے متعلق ہے۔ تقریباً آپ یہ سمجھیے 10-15-20 آیات مسلسل سختی کے ساتھ، اور یعنی ایک معاشرتی ایک گھاؤ ہے، جس معاشرتی گھاؤ کو بھرنے کے لیے خداوند عالم نے ایک خاص انداز میں گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہے سورہ نور کے اندر۔ آپ کی باقی صورتوں میں آپ کو ایسا نہیں ملتا، باقی صورتوں میں ایک اور انداز ہے۔ سبحان الذی سخر لنا سے آیت شروع ہو رہی ہے، مثال کے طور پر آیت آ رہی ہے الحمدللہ ہے، سورہ جتنی بھی صورت حامدات ہیں الحمدللہ سے صورتیں شروع ہو رہی ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یا صورتیں شروع ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ایک طریقہ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، یہ طریقہ ہے صورتوں کی ابتدا کا۔ سورہ نور میں ایک تو میں نے پہلے بھی عرض کر دیا، مدنی سورہ ہے، معاشرتی مسائل کو ڈسکس کر رہی ہے۔ مدنی مکی کے مفاہیم کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس صورت کی اس طرح کی ابتدا، اس نوعیت کی ابتدا، اس سختی کی وجہ سبب کو سمجھنا ہے ہم نے۔ اس کے لیے ایک مقدمے کی ضرورت ہے جو بہت مہم ہے۔ وہ اگر مقدمہ ہمیں سمجھ میں آ گیا تو ہم بہت سارے مفاہیم اسلام کے بڑی آسانی سے سمجھ پائیں گے۔ تو لہٰذا میری کوشش یہ ہے کہ میں آدھی گفتگو جو ہے وہ اپنی اس مقدمے سے متعلق کروں، اور پھر انشاءاللہ سورت کی طرف جاتے ہیں۔ یہ مقدمہ بہت مہم ہے، میں جتنا تکرار کروں اتنا کم ہے یعنی۔ تو لہٰذا آپ کوشش کیجئے گا کہ میرے ساتھ ساتھ رہیں۔ میں آج عموماً ہم کہتے ہیں کہ جب ختم ہو جائے کوئی سوال ہو تو سوال کرے، لیکن میرا یہ آج یہ ہوگا کہ نہیں، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے فوری طور پر مجھے جو ہے نا وہ بتائیں، میں اس کو کوشش کروں گا کہ دوبارہ ایک دہرا دوں، ایک آسان انداز میں اور انداز میں بیان کر دوں۔ عنوان کیا ہے، ذرا تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ وہ یہ کہ میں اسکرین ساتھ ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ ضرور دیکھتے رہیے گا۔ دیکھیں عنوان کیا ہے، ان ہر موضوع کے آگے آیت ہے، میں ابھی آج وقت نہیں ملا، لکھ نہیں سکا میں ان کو۔ دیکھیے لکھا ہم نے یہ کہ مضامین سورہ نور کو سمجھنے کے لیے ایک مقدماتی گفتگو ہے۔ مقدماتی گفتگو میں 5 اہم عناوین ہیں، جن میں سے ہم ایک کو بیان کر رہے ہیں۔ ابھی ہم 5 کو بیان نہیں کر رہے، وقت نہیں ہمارے پاس، ہم ایک کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ دین مبین اسلام کے اندر ایک کچھ چند امتیازی خصوصیات ہیں۔ وہ منفی معنی میں امتیاز نہیں، یعنی خصوصی خصوصیات ہیں دین مبین اسلام کے اندر۔ سابقہ ادیان خداوند عالم نے ہر جو اسلوب قرآن ہے خداوند عالم کے قریے قریے میں جہاں جہاں آبادیاں موجود تھی، خداوند عالم کی سیرت یہ رہی ہے، سنت الہی یہ رہی ہے، وہاں پر انبیاء کو بھیجا ہے، وہاں پر رسولوں کو بھیجا ہے، اور نظام ہدایت کے مطابق انبیاء نے اپنی اپنی ذمہ داریاں انجام دی ہیں۔ کہیں پر انبیاء مادی طور پر کامیاب ہوتے ہیں، کہیں پر انبیاء مادی طور پر شکست کھاتے ہیں، کہیں پر جو ہے وہ باطل شکست کھاتا ہے، انبیاء کی تحریک چلتی ہے۔ بہرحال ایک یہ پوری داستان ہے جس کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا، اور سابقہ آسمانی کتب میں بھی موجود ہے، تاریخ کا بھی یہ حصہ ہے۔ لہٰذا مختلف مناطق میں، مختلف علاقوں میں وہاں کے اس وقت کے، اس زمانے کے، اس مکان کے حساب کتاب کے مطابق خداوند عالم نے انبیاء کا سلسلہ پوری دنیا میں بھیجا ہے، جہاں جہاں آبادی تھی۔ اب ایک جگہ آبادی نہیں ہے، آبادی بعد میں آئی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا ایک سنت الہی ہے، جہاں انسان ہے وہاں نبی ہے، بلکہ اللہ کی سنت یہ پہلے نبی ہے بعد میں انسان ہے۔ خداوند عالم پہلے معلم کو بھیجتا ہے، بعد میں افراد کو بھیجتا ہے کہ تربیت کرنے والا پہلے موجود ہو، اس لیے حضرت آدم پہلے ہیں۔
تو دین مبین اسلام سے پہلے جتنے ادیان آئے ہیں، جتنے انبیاء آئے ہیں، جو تعلیمات ہیں وہ مقدمہ تھیں. اس کو ذرا سمجھیے گا، وہ مقدمہ ہیں. ان میں کچھ چیزیں موجود ہیں، کچھ چیزیں موجود نہیں ہیں، کچھ چیزوں کی کمی ہے، کچھ چیزوں کی کمی نہیں ہے، کچھ چیزیں پھر ان کے جو ماننے والے ہیں تھوڑی سی تحریف کر کے، تھوڑا سا ہیر پھیر کر کے، خلاصہ یہ کہ وہ کامل چیز نہیں ہے. تو لہٰذا خداوند عالم نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت کے ساتھ دین مبین کو کامل شکل میں بھیجا. اب وہ کامل شکل مختلف وجوہات کی ہیں. اس کی عموماً کوئی جو وجوہات بیان کی جاتی ہیں وہ 20-22 سے زیادہ وجوہات ہیں جو عموماً بیان کی جاتی ہیں. سادہ انداز میں اگر ہم بیان کریں تو یہ 8-9 عناوین ہیں جو ہر جگہ بیان ہوتے ہیں کہ دین مبین اسلام سابقہ تمام ادیان سے جو ہے وہ فوقیت رکھتا ہے، ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے اور برتری رکھتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ 8-9 عناوین ہے. ذرا توجہ کیجیے گا. پہلا عنوان یہاں جو لکھا ہے وہ یہ کہ یہ آخری دین ہے، تمام ادیان پر آخری دین ہے. یعنی جو تمام احکامات پیچھے آئے تھے اگر ان میں کوئی تبدیلی بھی ہے تو اب آ کر تبدیلی آ چکی ہے، تو ایک آخری دین ہے. دوسرا عنوان کیا ہے؟ یہ جہانی دین ہے. سابقہ ادیان امکان ہے کچھ خاص علاقوں کے لیے آئے ہوں، کچھ خاص وقت کے لیے آئے ہوں. ادیان ہے، دین ہے، الہی تعلیم ہے، لیکن خاص جگہ کے لیے ہے. الہی تعلیم ہے لیکن خاص مقام کے لیے، خاص مرحلے انسانی کے لیے، خاص وقت کے لیے اس کے. لیکن دین مبین اسلام جو ہے وہ بین الاقوامی ہے. دوسرا جامعیت ہے. وہ امکان ہے احکامات جامع نہ ہوں، مختصر کسی خاص مدت کے لیے ایک حکم آیا ہو. مثال کے طور پر یہودیوں سے کہا گیا کہ آپ نے شکار نہیں کرنا ہفتے والے دن، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے قیامت والے دن آپ نے شکار نہیں کرنا. وہ ایک خاص موضوع تھا، خاص جگہ پر خاص انداز میں ایک حکم آیا تھا. لہٰذا دین مبین اسلام کا پہلا عنوان آخری دین ہونا ہے، یعنی مکمل ہے. دوسرا اس کا بین الاقوامی ہونا ہے، جہانی ہونا ہے. تیسرا جو ہے وہ جامعیت ہے، تمام عناوین کو شامل ہے. میں عرض کروں گا باقی ادیان میں کیا مسائل ہیں. تمام عناوین کو شامل ہے. بعض ادیان ایسے ہیں جنہوں نے فقہ بیان ہی نہیں کی، یعنی احکام دینی امور ڈسکس ہی نہیں ہو رہے، بہت کم ڈسکس ہو رہے ہیں. دینی امور سے مراد یہ ہے عبادی امور. بعض ادیان ایسے ہیں صرف عبادی امور اتنے ہیں کہ انسان تنگ آ جاتا ہے. بعض میں اخلاق بہت زیادہ ہے، بعض میں جو ہے وہ اخلاق بالکل نہیں ہے. اس طرح نوعیت کی کچھ مسائل رہے ہیں. تو لہٰذا دین مبین اسلام جامع ہے، تمام افریات، تمام اشیاء کو اس کے اندر انفرادی موضوعات بھی ڈسکس ہوتے ہیں، اجتماعی موضوعات بھی ڈسکس ہوتے ہیں، گھریلو موضوعات بھی ڈسکس ہوتے ہیں، حقوق بھی ڈسکس ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جو وظائف ہیں وہ بھی ڈسکس ہوتے ہیں. لہٰذا جامع ہے. ابھی وضاحت کا وقت نہیں ہے. اس کے بعد اگلا عنوان جو ہے عقلانیت پر مبنی ہے. ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جو کسی عقل کے سمجھ بوجھ میں نہ آئے، یعنی عقل اس کو تسلیم کرتی ہے کم سے کم. تو عقل کی بنیاد پر دین مبین اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، سوائے چند چیزوں کے جو عقل میں سموتی نہیں ہے، اس کی عقل کی کمی کی وجہ ہے. وَإِلَّا دین مبین کو یہ سمجھ میں آ گیا، یہ انسان کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ چیزیں، ہاں یہ چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کی یہ وجہ ہے، یہ مراد ہے. اس کے بعد توحید کامل ہے. عدل کا ایک وسیع مفہوم ہے جو ابھی یہاں وقت نہیں ہے بیان کروں. یعنی عدل کا مفہوم یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا صحیح مقام دیا گیا ہے. نبوت کو اس کا خاص مقام ہے، امامت کو خاص مقام ہے، بشر کا خاص مقام ہے، جانور کا خاص مقام ہے. یوں نہیں ہے کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو. یعنی نظام ایسا ہے، سسٹم ایسا ہے، تعلیمات ایسی ہیں کہ ہر چیز اپنی جگہ پر فکس ہے. اس کے بعد جو دین مبین کا اگلا عنوان ہے وہ جو سب سے اہم ہے، جس کے لیے ہم نے ساری گفتگو بیان کی ہے، وہ ہے کیا؟ نظام مند دین بیان ہوا ہے. دین مبین اسلام کٹا بنا ہوا نہیں ہے. اس کو توجہ کیجئے گا. یعنی اس کے اندر عبادت ہے لیکن اخلاق نہیں ہے، اخلاق ہے لیکن عبادت نہیں ہے. اچھا، اگر اب اخلاق ہے تو کیسے ہے؟ پورا جسے ہم انگلش میں سسٹم کہتے ہیں، باقاعدہ جسے سسٹم کہتے ہیں، اس میں اردو میں اور عربی میں اس کو نظام کہا جاتا ہے. نظام اپنے تمام مقدمات کے ساتھ، اپنے پورے فکری ماحول کے ساتھ، اپنے پریکٹیکل جو عناوین ہیں اس کے ساتھ، اپنے نتائج کے ساتھ، یعنی جو آپ نظام کی اور سسٹم کی تعریف کرتے ہیں، دین مبین اسلام اس پر پورا اترتا ہے. تو دین مبین اسلام نظام مند ہے. ایسا نہیں ہے کٹا ہوا ہے بس چلو جی صرف آزاداری کے دین کے اندر چلو جی چل پڑو سارے، نہیں، ایسا نہیں ہے. عبادت ہے، اس کا پورا ایک سسٹم ہے. عزاداری ہے، اس کا پورا ایک سسٹم ہے. ولایت ہے، اس کا پورا ایک سسٹم ہے. عدالت ہے، اس کا پورا ایک سسٹم ہے. حکومت ہے، اس کا پورا سسٹم ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ نے یقیناً سنا ہوگا. تو لہٰذا دین مبین اسلام سسٹم کے علاوہ گفتگو ہی نہیں کرتا. ایسا ہے ہی نہیں آدھی بات درمیان سے کر دی، نہیں، ایسا نہیں ہے.
اگر تربیت کی بات کرے گی تو دین مبین اسلام نطفے سے شروع کرے گا، بلکہ والدین کی نسل سے کچھ شروع کرے گا، پھر جو اثرات سابقہ اقوام کے اس پر پڑتے ہیں اس کو ڈسکس کرے گا، نطفے کو ڈسکس کرے گا، رحم میں اگر انسان آتا ہے تو رحم میں اس کی تربیت کیسے ہوگی، غذا کو بیان کرے گا، تربیت کو بیان کرے گا، بیہیویئرز کو بیان کرے گا، ماحول کو بیان کرے گا، یہ روایات میں ہیں۔ پھر انسان جب پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں جب تشکیل پاتا ہے، تشکیلی مراحل کو بیان کرے گا، وہاں پر اثر انداز ہونے والے عوامل کو بیان کرے گا، جب پیدا ہوتا ہے اس کو بیان کرے گا، وہاں تعلیم کیا ہے کیا نہیں ہے اس کو بیان کرے گا، پھر جب وہ چھوٹا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے، جب اور بڑا ہوتا ہے، جب سن تکلیف پہ پہنچتا ہے، اس ٹائم اس کی ذمہ داری کیا ہے، والدین کے کیا حقوق ہیں، اس کے کیا حقوق ہیں، والدین کی کیا ذمہ داری ہے، کرتے 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 چلتے چلتے تربیتی عنوان کی صرف بات کر رہا ہوں میں، تعلیم کا عنوان لے لیجیے، تعلیم اس کے لیے کتنی ضروری ہے، اجتماعی مسائل اس کے لیے کتنے ضروری ہیں، عبادت اس کے لیے کتنی ضروری ہے، تمام معاملات آپ دیکھ لیجیے۔ یعنی دین مبین اسلام کے اندر ہر موضوع کو اٹھائیں گے، باقاعدہ ایک سسٹم ہے، ایک سسٹم کا ایک حصہ ہے جو بھی معاملہ ہو، اس لیے ہم عموماً اس کو سسٹمائز بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال تو دین مبین میں ایک خاص بات جو ہے وہ اس کا نظام مند ہونا، اور آخری عنوان جو ہے وہ تاریخ روشن ہے دین اسلام کی، کوئی گنجلک نہیں ہے، پتہ نہیں تھا، یہ نہیں پتہ، وہ نہیں پتہ۔ عیسائیت کے اندر چلے جائیں تو آپ جا کے جب کتابوں کو سرچ کرتے ہیں، جی پتہ نہیں چلا وہ کتاب حضرت عیسیٰ نے تو لکھی نہیں، اوہو یہ کیا ہوا، بعد میں اس نے لکھی، بعد میں اس نے لکھی، تورات میں چلے جائیں اس طرح کی گفتگو ہے، نہیں، دین مبین اسلام میں ہر چیز واضح ہے۔ ہاں کوئی ہٹ دھرم بن جاتا ہے الگ ہی سوا، نہیں، اہل بیت یہ رسول اکرم ہیں، ان کے بعد اہل بیت ہیں، انہوں نے ہر چیز واضح کی ہے، معین کی ہے، رسول اکرم نے کرائٹیریا بنا دیا، حق علی کے ساتھ ہے، جو اس کے علاوہ ہے وہ باطل ہے۔ ہمارے یہاں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، ہر چیز واضح اور صاف ہے۔ ہاں کوئی مانے نہ مانے الگ عنوان ہے، تو لہٰذا تاریخ روشن ہے دین مبین اسلام کی۔ اچھا جی، اب جب یہ ہم نے یہ پڑھ لیا، اس پہ تفصیلی گفتگو ہے، میں یہاں اس کو ختم کرتا ہوں۔ اب دین مبین اسلام کی ایک امتیازی خصوصیت، ایک خاص خصوصیت کیا ہے، وہ نظام مند ہے۔ لہٰذا اب دین مبین جب بھی کسی موضوع کو ڈسکس کرے گا، یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ نظام کے مطابق بات کرے گا، یعنی اس کا سر پیر ہوگا، معذرت میں اس طریقے سے بات کر رہا ہوں، یعنی اس کا ایک، جیسے انسانی جسم ہے پورے ایک نظام کے ساتھ ہے، ایک دماغ کا اپنا ذمہ داری ہے، جسم کی اپنی ذمہ داری ہے، ہڈیوں کی اپنی ذمہ داری ہے، نظام تنفس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ تو دین مبین اسلام میں ہر چیز جو بیان کریں گے اس طرح سسٹمیٹیکل بیان ہوتی ہے۔ وہ آگے آئیے ذرا دیکھیے، ذرا توجہ کیجیے گا، سابقہ ادیان میں، تھوڑی سی سکرین بڑی کر دوں تاکہ آسانی ہو آپ کے لیے، جی یہ دیکھیں، سابقہ ادیان میں سابقہ ادیان میں خصوصیات پائی جاتی ہے۔ توجہ کیجیے گا، سورہ نور کا مقدمہ بیان کر رہا ہوں، کیوں سورہ نور کا یہ لہجہ ہے، یہ انداز ہے، یہ عنوان ہے، یہ گفتگو ہے، اس کو ذرا تھوڑا میرا ساتھ دیجیے گا، بس 5 سے 7 منٹ ساتھ دیجیے، انشاءاللہ ہم نتیجے پہنچ جائیں گے۔ سابقہ ادیان عالم کی کچھ خوبیاں تھیں، کچھ خامیاں تھیں، ان کو ہم خامیاں نہیں کہتے، کیونکہ دیکھیں نا، اس کو توجہ کیجیے، دیکھیں مکان اور زمان میں خامی ہے، ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں خامی ہے۔ خامی ہے کیا؟ خامی یہ ہے کہ میں اڑ نہیں سکتا، میں غیر مادی امور انجام نہیں دے سکتا، خامی ہے، مادے کی خامی ہے، میں مادی ہوں، لہذا میرے اندر کچھ خامیاں ہیں، حرکت کے مجھے کچھ مسائل ہیں، مجھے کافی سارے مسائل ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ کسی خاص علاقے کے لیے دین لاتے ہیں، دین الہی دین آیا ہے لیکن خاص علاقے کے لیے، تو یقیناً کچھ خاص احکامات ہوں گے اس علاقے سے مربوط، باقی لوگوں کے لیے نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے خاص وقت کے لیے ایک خاص محدود 50 سال کے لیے ایک تعلیمات کا سلسلہ آیا ہے، تو پھر اس کے اندر یقیناً کچھ ایسے مسائل ہوں گے جو آگے نہیں چل سکتے، یہ تقریباً واضح ہے۔ تو لہٰذا سابقہ ادیان میں کچھ ایسے مسائل تھے کہ جو ابد الآباد قوانین نہیں ہیں، تو لہٰذا ان کو ہم خامیوں سے یا تحریف سے ہم پکار سکتے ہیں انہیں۔ تو لہٰذا دین سابقہ ادیان میں خوبیاں تھیں، اس کو اسلام نے لے لیا ہے، جو خامیاں تھیں اور جو تحریفات تھیں اس کو دین اسلام نے دور کر دیا ہے۔ اب اس میں سابقہ انبیاء کی فہرست لے آئیں، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، سابقہ تحریکیں لے آئیں، اپنی جگہ پر موجود ہیں، سابقہ کتب کے نام لے لیں، یہ پوری ایک الگ داستان ہے۔ میں چاہتا ہوں بس 2-3 خوبیوں اور خامیوں کو بیان کر دوں، پھر ہم نے اپنے اصلی عنوان کی طرف آنا ہے۔ دیکھیے سورہ نور کا عنوان کیا ہے، توجہ کیجیے گا ذرا، سورہ نور کا عنوان کیا ہے؟ سورہ نور اسلام کے اندر ایک، میں پہلے آپ کو ٹھہریے، اس کو بعد میں بیان کرتا ہوں، اس کو ذرا دیکھیے گا۔ قرآن اور الہی تعلیمات میں مسائل کو نظام مند طریقے سے بیان کیا گیا ہے، تھوڑی سی توجہ کیجیے گا۔ دیکھیں سب سے پہلے مکی صورتوں میں خداوند عالم نے بنی نوع انسان کے فکری نظام کو منظم کیا ہے، کہاں کب پیدا ہوئے، کیوں پیدا ہوئے ہو،
کیا مقصد ہے، کیا ہدف ہے، کیا کرنا ہے، امتحان کیا ہے، معاد کیا ہے، آئے کیوں تھے، جانا کیوں ہے، ان تمام مسائل کو مکی صورتوں میں خداوند عالم نے بیان کر دیا. جسے ہم کہتے ہیں یعنی خداوند عالم نے انسان کا جو ذہن سازی ہے وہ پہلے 13 سال میں کر دی. مکی صورتوں میں 13 سال میں ایک ذہنی آمادگی ہو گئی. مدنی صورتوں میں بالعموم اس کو پریکٹیکل اب کرنا کیا ہے، کس طریقے سے اب اس تفکر کے ساتھ اب کرنا کیا ہے، اس کو انہوں نے بیان کیا. اور پھر تیسرا جو مرحلہ ہے وہ کیا ہے، نتائج کا مسئلہ. اس کے نتائج کیا نکلیں گے، جو معاد کا سلسلہ اور جنت و جہنم کے سارے سلسلے بیان ہوئے ہیں. اب دیکھیے گا، اب عموماً جو نظام ہوتے ہیں توجہ کیجیے گا. دیکھیں عموماً جتنے بھی نظام ہیں وہ نظام ایک اجتماعی امور اور انفرادی امور کو سیٹ کرنے کے لیے نظام بنتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے یہاں عرض کیا ہے، دیکھیے ازدواجی مسئلہ ہے، گھریلو مسئلہ ہے، خاندانی مسئلہ ہے، ہمسائے کے مسائل ہیں، اپنے زیر کفالت لوگوں کا مسئلہ ہے، اپنے شہر کا مسئلہ ہے، اپنے دیہات کا مسئلہ ہے، اپنے ملک کا مسئلہ ہے، اہل ایمان کا مسئلہ ہے، مومنین کے ساتھ معاملات ہیں، حکومتی معاملات ہیں. ان تمام معاملات جسے ہم اجتماعی مسائل کہتے ہیں، ان تمام معاملات کو صحیح کرنے کے لیے نظام بنائے جاتے ہیں. سیاسی نظام ہے، عدالتی نظام ہے، دفاعی نظام ہے، اقتصادی نظام ہے، تعلیمی نظام ہے. یہ سارے نظامات ہیں جو مثال کے طور پر آپ توجہ کیجیے گا. عدالتی نظام ازدواجی امور میں، عدالتی نظام گھریلو امور میں، عدالتی نظام ہمسائے کے امور میں، عدالتی نظام خاندان کے مسائل کے امور میں، عدالتی نظام شہر اور ملک کے معاملات میں، زیر کفالت میں عدالت، اہل ایمان کے ساتھ عدالت، حکومتی معاملات میں عدالت. اقتصادی نظام میں آ جائیں اسی طریقے سے. تعلیمی نظام اچھا ازدواجی مسائل سے متعلق، تربیت سے متعلق، گھریلو امور سے متعلق تعلیمی نظام، انفرادی، اجتماعی، یہ سارے مسائل ہم نے دیکھ لیے. اب ان تمام نظامات نے کہاں لاگو ہونا ہے، ان لوگوں پر لاگو ہونا ہے جو ایک معاشرہ بنا کے کھڑے ہیں. تھوڑی توجہ کیجیے گا، ایک معاشرہ بنا کے کھڑے ہیں. تو لہذا تمام نظامات جو 14 15 16 20 عموماً نظامات بتائے جاتے ہیں، خداوند عالم نے ان کو اس لیے بیان کیا ہے تاکہ اسلام کا ایک معاشرتی نظام منظم ہو جائے. کیونکہ اسی معاشرے میں عدالت کا قیام ہے، اسی معاشرے میں ازدواج کے مسائل ہیں، اسی معاشرے میں اس کا دفاع کرنا ضروری ہے، اسی معاشرے میں اقتصادی مسائل ہونا ضروری ہیں، اسی معاشرے میں تعلیم کے مسائل ہونا ضروری ہیں، اسی معاشرے میں سیاست ہونی ہے، اسی معاشرے میں ہر چیز ہونی ہے. تو لہٰذا اس معاشرے کو کسی ایک جگہ پر لا کے کھڑا کرنے کے لیے کچھ عناوین بہت ضروری ہیں. تھوڑی توجہ کیجیے گا. تو لہٰذا قرآن مجید نے یہ تھوڑا دیکھیے گا، قرآن مجید نے پہلے ایک سالم معاشرے کی ابتدا پر بات کی ہے کہ پہلے ایک سالم معاشرہ ہو جائے جو عقل کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، نتائج کے ذریعے سے سالم ہو. جب ایک معاشرہ سالم ہو جائے گا اپنے حد الامکان طریقے سے، جب سالم ہو جائے گا، اب اس سالم معاشرے پر آپ مثبت چیزیں لگا سکتے، تعلیم لاگو کر سکتے ہیں، عدالت لاگو کر سکتے ہیں. اس کے لیے سالم ہونا ضروری ہے، معاشرے کا ہر اعتبار سے سالم. انشاءاللہ اس کو میں بیان کرتا ہوں. سورہ نور میں تھوڑی توجہ کیجیے گا، سورہ نور میں خداوند عالم نے یہ جو سالم معاشرہ بننا ہے، اس سالم معاشرے کے لیے جو ایک بنیادی ترین عنوان ہے اسلام کے اندر، وہ نظام میں عفت و عصمت ہے. تو لہٰذا اب دیکھیں خداوند عالم نے جب مہدوی حکومت کا قیام کرنا ہے تو اس کے کچھ مقدمات ہیں. ان مقدمات میں جو بنیادی ترین مقدمہ ہے وہ ایک معاشرے کا سالم ہونا ضروری ہے. اس سالم معاشرے کے لیے نظام عفت و عصمت کا لاگو ہونا ضروری ہے. اور نظام عفت و عصمت کی بنیادی ترین اکائی خاتون ہے. تو خداوند عالم نے اس پورے صورت کے اندر ذرا توجہ کیجیے گا، اس پوری صورت کے اندر خاتون کی نظام عفت و عصمت کی جو بنیاد ہے، یعنی خاتون ایک رکن رکین ہے، اصلی ترین رکن ہے جس نے پورے معاشرے کو ایک معصوم، ایک محفوظ مقام دینا ہے. اب یہ خاتون اور یہ معاشرہ اب تکوینی اور تشریعی طور پر اس صورت میں خداوند عالم نے یہ کہا کہ اے معاشرہ، اے لوگو، کس طریقے سے تم نے اپنے اس معاشرے کو بنانا ہے کہ تم اپنے باقی نظامات کو اپنے اوپر لاگو کر سکو. یہ ایک خلاصہ ہے گزارش کا جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا. اب ذرا توجہ کیجیے گا، سابقہ ادیان میں تھوڑی توجہ کیجیے گا. سابقہ ادیان میں ہوا کیا؟ سابقہ ادیان میں کیونکہ نظام مند طریقے سے کسی موضوع کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا تھا، تو لہٰذا سابقہ ادیان میں یہ ہوا کہ موضوعات کو تھوڑا تھوڑا بیان کر دیا گیا.
اب دیکھیں، دین یہود کے اندر تورات آئی، تالمود کی تشریح ہوئی، ہو گئی. دین یہود کے اندر جو نقصانات ہوئے وہ جمع مال بہت زیادہ ہو گیا، تسلط بنانا بہت زیادہ ہو گیا، فقہ کی بے جا پیچیدگی ہو گئی، اسی طریقے سے تکریم بشر کم ہو گیا، یا مات کا تذکرہ ہی نہیں ہے. اچھا، اب یہ ایک فکری مسائل ہے، میں ڈسکس کرتا ہوں آگے. دین عیسائیت کے اندر کیا ہو گیا کہ فقہ تو ہے ہی نہیں، اخلاق بہت زیادہ ہے، رہبانیت اتنی ہو گئی کہ اصلاً یعنی رہبانیت اتنی ہوئی کہ آئیڈیل فرد وہ ہے جس نے شادی نہیں کرنی. ہندوازم میں اگر آ جائیں تو ہندوازم کے اندر کیا ہوا گیا کہ کوئی ایک چیز مشترکہ نہیں ہے. 100 سے اوپر رسول ہے، 200 400 سے اوپر رسول ہیں، کوئی ایک مشترکہ رسول ہی نہیں ہے، مشترکہ کتاب نہیں ہے، مشترکہ جگہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تقسیم بشر کا ایک عجیب سا معاملہ بن گیا، داستانوں کی عجیب سی تعبیر ہونا شروع ہو گئی، غیر مرئی امور کی طرف جانا شروع کر دیا، جادو اور اس طرف چلے گئے. اب ان سابقہ ادیان میں ان تفکرات کے ساتھ جب نظام عفت اور عصمت کو ڈسکس کریں گے تو کیسے ڈسکس کریں گے؟ ایک معاشرے کی، میں تھوڑا سا توجہ کیجیے گا، میں نتیجے پہ جانا چاہ رہا ہوں. ایک معاشرے کی وہ اکائی کہ جس نے پورے معاشرے کو بنانا ہے، جس نے پورے معاشرے کو ڈیولپ کرنا ہے، اس کے لیے یہودیزم میں چلے جائیں. اگر اب میں دوبارہ کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی خاتون، یعنی معاشرے میں خاتون کا جو مقام ہے، اگر یہودیت کے اندر چلے جائیں تو آپ کو انتہائی تفریط نظر آئے گی اور انتہائی افراط نظر آئے گا. یعنی کیا؟ یہودیت کا ایک گروہ ایسا ہے کہ جو آنکھ بھی دکھانے کا قائل نہیں ہے، اور ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ کسی لباس کا قائل نہیں ہے. یہودیت میں اس طرح کے دو چہرے سامنے آئے. اچھا، اگر مسیحیت کے اندر چلے جائیں تو شادی کا تصور، یعنی آئیڈیل ترین، یعنی اگر جملہ جو میں نے لکھا ہے یہاں پر، کمال عصمت و طہارت یہ ہے کہ آپ نے شادی نہیں کرنی ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے. تو اگر سارے مطہر اور طاہر ہو جائیں تو بنی نوع انسان کی نسل ہی ختم ہو جائے گی. آج بھی آپ مسیحیت کے اندر چلے جائیں تو جو نیک لوگ ہیں وہ شادی نہیں کرتے. اب سمجھیے گا، یہ ایک دو خامیاں بتا رہا ہوں، سسٹم بڑا ہے، ابھی خامیاں بتا رہا ہوں. ہندوازم کے اندر چلے جائیں تو رامائن میں اگر آپ جا کے مطالعہ کریں تو فرد کو کہا گیا کہ جاؤ اپنی بھابھی سے فلانی چیز لے کے آ جاؤ. تو جواب دیا گیا کہ جی ہم اپنے بھابھی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. تو کہا کیوں نہیں پہچانتے؟ تو کیوں ہم نے آج تک ان کا چہرہ نہیں دیکھا، ہم ہمیشہ ان کے پاؤں کی طرف دیکھتے ہیں. اب اس کو کمال کر کے بیان کیا گیا ہے ہندوازم کے اندر. تو لہٰذا دین سابقہ تمام ادیان میں، یہودیت ہو، ہندوازم ہو، بدھزم ہو یا مسیحیت ہو، وہاں پر خاتون اور خاتون کا مقام اور عصمت و طہارت اور ان مضامین کو بہت افراط و تفریط کے ساتھ بیان کیا گیا. اب عرب معاشرے میں آ جائیں تو بالکل برعکس، وہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو کیوں پیدا ہوئی ہے، اس کو قتل کر دو، زندہ درگور کر دو، فلانا کر دو، اس طرح کے مسائل. اب اسلام جب آیا ہے تمام بشریت کے لیے اپنی جامعیت کے ساتھ نظام عصمت و طہارت کو جب لے کے آیا ہے، تو اب اس نظام کے اندر خاتون کو کیا مقام دیا ہے، کیا جگہ دی ہے، کیا عنوان باندھا ہے اس کا، وہ بہت مہم ہے. جب تک ہمیں اس بنیادی عنوان کی سمجھ نہیں آئے گی اس وقت تک اس صورت کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی. یہ وہ بنیادی عنوان تھا جس کو بیان کرنا ضروری تھا. دیکھیے میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، پھر اس کو میرے خیال سے میں بیان کر پاؤں گا. دیکھیے کئی مضامین ہیں، میں یہاں صرف ایک کو بیان کرتا ہوں. دیکھیں میں یہاں پر جب عفت و عصمت کہتا ہوں نا تو یہاں پر وہ معصومیت جو انبیاء کی ہے یا معصومین کی وہ مراد نہیں ہے، طہارت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. دیکھیں خداوند عالم نے تخلیق خاتون اور اس کا تکوینی اور تشریعی پہلو کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے قرآن مجید میں، اور پھر تعلیمات معصومین میں اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا. تخلیق کی ابھی بات ہو رہی ہے، جیسے دیکھیں ہم کہتے ہیں نا، اس کو تھوڑی دیکھیے گا، تخلیق قرآن کا ہدف کیا ہے. یہ بہت بڑا عنوان ہے، چھوٹا عنوان نہیں ہے. یہ تخلیق قرآن کا ہدف کیا ہے. اسی طریقے سے تخلیق امامت کا مسئلہ کیوں ہے، کیوں امامت کو تخلیق کیا گیا ہے. اب خداوند عالم نے خاتون کی تخلیق کیوں کی ہے، یہ بہت بڑا عنوان ہے. اس کو اہل بیت نے بھی بیان کیا ہے، اس کو قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے. یہ صورت توجہ کیجیے گا، یہ صورت کرتی کیا. ٹھہر میں پہلے باقی عنوان بیان کرتا ہوں پھر عرض کرتا ہوں. دیکھیں ایک بات،
دوسرا عنوان یہ ہے خاتون کی ارتقاء بشر میں، چاہے وہ مادی معاملات ہوں یا چاہے معنوی معاملات ہوں، اس میں مقام کیا دیا گیا ہے خاتون کو؟ کوئی مقام ہے یا نہیں ہے؟ کوئی مقام نہیں ہے، مقام ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ ایک دوسرا عنوان ہے۔ تیسرا عنوان یہ ہے کہ نظم کائنات میں خاتون کا مقام کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت کی رہنمائی میں نظم کائنات، پہلا تھا تخلیق خاتون کا ہدف کیا ہے، اس کا تکوینی پہلو کیا ہے، اس کا تشریعی پہلو کیا ہے، اس کو میں بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد ارتقاء بشر میں خاتون کا کیا کردار ہے۔ تیسرا نظم کائنات میں، یہ جو پورا نظم کائنات ہے، اس نظم کائنات میں خاتون کا کوئی مرتبہ ہے نہیں ہے، کوئی اہمیت ہے نہیں ہے، کیا ہے، اس طریقے سے آئیے قرآن مجید اس طریقے سے بیان کرتا ہے۔ اس کا اگلا عنوان آتا ہے کہ جی خاتون کے حقوق کیا ہیں، خاتون کے فرائض کیا ہیں۔ اب دیکھیے، جب یہ عناوین ہم بیان کریں گے نا، جب ابھی میں نے ان عناوین کو ڈسکس نہیں کیا، صرف ہیڈنگ بیان کی ہیں، جب یہ عناوین بیان کریں گے تو اب ان موضوعات کو مد نظر رکھتے ہوئے، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ان موضوعات کو مد نظر رکھتے ہوئے تخلیق خاتون کیوں ہے، بشریت کی ہدایت میں جتنا کردار، توجہ کیجیے گا، جتنا کردار اہل بیت علیہ السلام کا ہے، بشریت کی ہدایت میں جتنا کردار وحی کا ہے، بشریت کی ہدایت میں جتنا کردار قرآن کا ہے، ان تمام کو پریکٹیکل کرنے والی وہ خاتون ہے جس نے اپنی تربیت کے ذریعے سے بشریت کو وہ معنوی ارتقاء دینا ہے۔ اب خاتون کا قرآن مجید نے یہ معیار قائم کیا ہے، اس کی پیدائش اس لیے، تو میں اس کو پہلے آسان انداز میں بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں، اس کو تھوڑا توجہ کیجئے گا، دیکھیں اس کو ویسے ڈسکس کرتے ہیں، چلو ایک چھوٹا سا عنوان ڈسکس کرتے ہیں، کیوں کہا گیا ہے کہ جب خاتون بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں؟ یقیناً کوئی فلسفہ ہے، یقیناً کوئی وجہ ہے، یقیناً کوئی حکمت ہے۔ یا اسی طریقے سے ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ کربلا بہت مہم ہے، مثال دے رہا ہوں، کربلا بہت مہم ہے۔ شہید متعین نے اس کو بیان کیا کہ مختلف لوگ، مختلف مکانات ایسے ہیں، مختلف جگہیں ایسی ہیں جہاں لاکھوں لوگ مرے ہیں، ملینز لوگ مرے ہیں، اس کا مرتبہ پھر کربلا کے ساتھ ہے۔ شاید کربلا سے مادی طور پر ظلم بھی زیادہ ہوا ہو وہاں پر، لیکن اس کا مقام کربلا کے ساتھ نہیں ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک ہدف ہوتا ہے، وہ ہدف اس کی قیمت معین کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ میرے پاس، توجہ کیجیے گا، یہ میرے پاس ڈالروں کی گتھی ہے، اتنے ڈالر ہے میرے پاس، اتنے کر لیں، اتنے کر لیں، کمرہ بھرا ہوا ڈالر کا، یہ مہم ہے، یا ڈالر چھپنے والا وہ ایک جو مشین ہے وہ بہت مہم ہے؟ مشین مہم ہے، سب کہیں گے مشین مہم ہے، کیونکہ یہ مشین اگر موجود ہے تو اس طرح کے 10 گنا برابر بھی چھاپ لے گی، یہ مشین مہم ہے، یہ ہدف طے کرتا ہے، یہ زیادہ مہم ہے ان ڈالروں کے نسبت۔ مثال کے طور پر خداوند عالم نے بشر کو پیدا کیا آزمائش کے لیے، اور انبیاء اور ائمہ کو پیدا کیا ہدایت کے لیے، اور ہدایت بھی بہت عرفہ و اعلیٰ مقام پر اہل بیت نے دینی تھی بشر کو رسول اکرم کے بعد۔ رسول اکرم کے بعد فتنہ ہوا، اس فتنے میں وہ شخصیت، امام حسین علیہ السلام، وہ شخصیت جس نے فتنے میں، آپ یہ سمجھیے کہ حقانیت کو آشکار کرنا تھا، وہ امام حسین علیہ السلام، ان کی قیمت بہت بلند ہو گئی۔ یعنی یہ سمجھیں تا قیام قیامت حق کو عیاں کرنے کے لیے ایک شخص موجود ہے، اس شخص کا قتل آپ سمجھیے تباہی ہے، اس شخص کا قتل کیوں؟ کیونکہ اس شخص نے حقیقت کو عیاں کرنا ہے۔ حقیقت کس کی حقیقت؟ کائنات کے حقائق کو عیاں کرنا ہے، اس لیے اس شخص کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھیں، خداوند عالم نے بشر کو اس دنیا میں لانا ہے، توجہ کیجیے گا، بشر کو اس دنیا میں لانا ہے، لانے کا ذریعہ کون ہے؟ خاتون، پہلا عنوان۔ خداوند عالم نے بشر کی ایک تربیت کرنی ہے، جو فطری تربیت ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہونی ہے، اس کا سبب والدہ۔ بشر نے، خداوند عالم نے بشر کا فکری ارتقاء کرنا ہے بچپن میں، اس کا سبب والدہ۔ خداوند عالم نے کچھ چیزیں بشر کو عطا کرنی ہے ماں کی گود اور دودھ کے ذریعے سے، اس کا سبب والدہ۔ خداوند عالم نے، توجہ کیجیے گا، خداوند عالم نے مرد کو باغیرت بنانا ہے، خداوند عالم نے مرد کو انس دینا ہے، خداوند عالم نے مرد کو سکون دینا ہے، سبب خاتون۔ خداوند، توجہ کیجیے گا،
خداوند عالم نے مرد کو جنت دینی ہے، سبب خاتون. اب ماں لے لیں، بیوی لے لیں، اولاد لے لیں. ماں لے لیں تو کیا کہا گیا کہ ماں کی خدمت پیروں تلے جنت ہے. تو یہ فضائل مصائب نہیں ہو رہا، توجہ کیجیے گا، بہت عقلی اور بہت یعنی ریاضیاتی باتیں ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مطلب کوئی جوش جذبہ ہے، نہیں، توجہ کیجیے گا. بچی کی پیدائش پر روایات موجود ہیں. بچی پیدا ہو گئی، والد کے گناہ جھڑ گئے. یہ کیا ہوا؟ توجہ کیجیے. خداوند عالم کہتا ہے کہ آپ مجلس امام حسین میں آتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، گناہ معاف. یہ کیا خداوند عالم، ایسا کیوں؟ ہم نے اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے، سلسلے کے لیے یہ ثواب ہے، اس کے ہزار ادلہ موجود ہیں، اس لیے تمہارے گناہ معاف ہے. یہ باید ہو، یہ ضروری ہو، اس کے لیے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اچھا، بچی پیدا ہو رہی ہے، باپ کے گناہ معاف ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ اب یہاں سے آپ کو مقام سمجھ میں آئے گا. میں نے کہا نا تکوینی مسائل ہیں، تخلیق خاتون کے تکوینی کچھ مسائل ہیں. یہ پیدا ہوتی ہے، باپ کے گناہ کیوں معاف ہو جاتے ہیں؟ آگے چلیں. روایات میں موجود ہے، میں روایات لایا ہوں، روایات میں موجود ہے وہ شخص جس نے ایک بیٹی کی کفالت کی، اور اس کے اخراجات کو اٹھایا، جنت واجب ہے. ہیں جنت واجب کیوں ہو گئی؟ خداوند عالم کے تکوینی مسائل میں اس کا مطلب ہے اس کی کوئی خاص جگہ ہے. اچھا جی، میں کہ روایات موجود ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم نے خاتون کو بہت ایک عظیم جگہ دی ہے جس کے ذریعے سے کئی امور انجام پانے ہیں. نبی کیوں مہم ہے؟ کیونکہ ہدایت یہاں سے چلنی ہے. ملک کیوں مہم ہے؟ کیونکہ وہی یہاں سے آنی ہے. کربلا کیوں مہم ہے؟ امام مہدی تک ہدایت یہاں سے آنی ہے. ان ساری چیزوں کو بشر تک پہنچانے کے لیے جو ذریعہ خداوند عالم نے بنایا ہے وہ والدہ بنایا ہے. اب اس کی اہمیت بالکل معذرت کے ساتھ مائنڈ نہ کیجیے گا، بالکل پیرالل اتنی بن جاتی ہے جو نظام ہدایت. ٹھیک ہے، فرق ہے، نظام ہدایت میں معصومین کی بنتی ہے تو نظام تخلیق میں خاتون کی بنتی ہے. اب دیکھیں، اب خاتون کی اگر یہ اہمیت، میں اس کو ایک اور مثال دیتا ہوں، پھر میرے خیال سے بات واضح ہو جائے کہ ہم آگے چلیں گے. مومن کو گالی نہیں دینی. خداوند عالم نے کہا کہ مومن کو گالی نہیں دینی، گالی دینا حرام ہے. ہم نے تحلیل کی، غور کیا، بھئی گالی دینا کیوں حرام ہے؟ کہہ دیا گالی، کیا ہو گیا؟ وہ اس لیے حرام ہے، کئی وجوہات ہیں. اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ معصوم کے دل کو تکلیف ہوتی ہے. دیکھیے، قمر موجود ہے، امام موجود ہے، ایک شخص آیا قمر کو گالی دی، امام کو پسند آئے گا؟ نہیں پسند آئے گا. کیوں؟ قمر نے کیا قربانیاں دی ہیں، کیا دیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. مالک اشتر کو گالی دے دی، امام کو پسند آئے گا؟ نہیں آئے گا. اب یہ جو معاشرہ ہے، اس معاشرے میں مومن موجود ہے، آپ نے گالی دے دی، امام کے مطابق اس کی کیا حیثیت ہے، کیا نہیں ہے، آپ کو نہیں معلوم. آپ نے گالی دے دی، امام کا دل دکھ گیا، آپ نے امام کا دل دکھا دیا. گالی اس لیے حرام ہے، اس کی کئی وجوہات اور بھی ہیں، اس لیے حرام ہے. خداوند عالم نے بشر کو تکریم دی ہے. آپ کیسے خداوند عالم کی ایک مخلوق کو جو مومن ہے اس کو کیسے گالی دے سکتے ہیں؟ دے ہی نہیں سکتے. خداوند عالم کی عزت پر حرف آتا ہے. میرے خیال سے بات پہنچ گئی. اب خاتون کو خداوند عالم نے تکوینی طور پر ایک خاص ہدف کے لیے پیدا کیا ہے. خاتون کو خداوند عالم نے تشریعی طور پر خاص مقام دیا ہے. اس مقام کو سنبھالنے کے لیے خداوند عالم نے انعامات دیے ہیں. دیکھیں اس کو توجہ کیجیے گا، میں نہیں معلوم، میں بہت دل ہے کہ اس کو آسانی سے بیان کر دوں. میں دیکھیں اس صورت کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اس صورت کی اہمیت دیکھیے. خداوند عالم نے کہا کہ کربلا پر گریہ کرو. کیوں حکم ہے گریہ کرو؟ حکم کی ضرورت ہی نہیں تھی، اتنے وسائل پہ لوگ گریہ کرتے ہیں، مطلب ضرورت ہی نہیں ہے گریہ کہنے کی. نہیں، اہتمام کیا گیا ہے مصائب کا، فضائل کا اہتمام. کیوں اہتمام؟ تاکہ اس کی یاد نہ جانے پائے بشر اس کے. کیوں؟ کیونکہ یہ بشر کی ہدایت کا ذریعہ ہے. اس کے رونے پر بھی ثواب دے دیا خداوند عالم نے، کربلا کی زیارت پہ بھی ثواب دے دیا، گناہ معاف ہو گئے، فلانا فلانا ہو گیا. تو جیسے یہ تمام موضوعات ہیں اپنی جگہ پر، اسی طریقے سے خاتون کیا احترام کی، کرامت کی، عزت کی، ولادت کی، خدمت کے لیے خداوند عالم نے ایگزیکٹ ویسا ہی ثواب دے دیا. کیوں؟ کیونکہ اس سے بڑے بڑے کام لینے ہیں. اب خاتون کی یہ جگہ ہے. اب میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، جیسے مومن کی مثال دی. اب سورہ نور کیا چیز ہے، ذرا توجہ کیجیے گا. میں نے سابقہ ادیان میں کیا سلسلہ تھا، بڑا بے ڈھنگا سا سلسلہ تھا. اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے.
سورہ نور کے متعلق دیکھیے، اب اس خاتون کی تعمیر شخصیت کرنی ہے، اس کے لیے احکامات ہیں. اس تعمیر شخصیت میں جب اس سے یہ کام لینا ہے تو اس تعمیر شخصیت میں جو موانع ہیں ان موانع کے لیے سختی سے روکا گیا ہے. اگر یہ موانع اور اگر یہ بری باتیں آ گئیں، خداوند عالم اس خاتون سے وہ کام نہیں لے سکے گا جو لینا چاہتا ہے. تو لہٰذا خداوند عالم نے اس صورت میں اس موضوع کی، اس حساسیت کی سبب اس کی ابتدا ہی آخری بات سے کی ہے، الزانیۃ والزانیہ. خبردار، میں نے عورت کو بہت بلند مرتبہ دیا ہے، یہ کوئی ایسی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. لہذا خبردار، تم نے عورت کے متعلق یہ بات کی، 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 تمہیں اجازت ہی نہیں ہے. بات شروع کرتے ہیں تخلیق سے. آئیے ایک دو روایات ہیں، میرے خیال سے میں نے مقدمہ کوشش کی ہے کہ میں باندھ سکوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند روایات ہیں، میرا دل ہے کہ میں اس کو مکمل کروں. معذرت، دیکھتے ہیں. قال رسول، خداوند عالم کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اللہ کی تعلیمات ہیں جو رسول اکرم بیان کر رہے ہیں. اب ان تمام روایات کو آپ نے اس پیرامیٹر کے ذیل میں دیکھنا ہے. یہ نہیں دیکھنا جی ثواب ہو گیا، گناہ ہو گیا، نہ. عقلی طور پر آپ سمجھیے کہ خداوند عالم نے تکوین اور تشریح کا اتنی بڑی ذمہ داری خاتون کو دی ہے. اب یہ خاتون متولد ہوئی ہے، یہ خاتون آ رہی ہے تو کیا اہتمام ہو رہا ہے اس کو دیکھیے. جیسے کہا نا امام حسین آئے، کوئی تقابل نہیں ہے، نعوذ باللہ، میں خدا نہ خواستہ کوئی غلط نہ سمجھیے گا، کوئی تقابل نہیں ہے. مثال اس لیے دے رہا ہوں، کربلا کے ایام میں امام حسین آ رہے ہیں تو اہتمام ہو رہا ہے، رسول اکرم بات کر رہے ہیں، وہی آ رہی ہے، گریہ ہو رہا ہے، اہتمام ہو رہا ہے. کیوں؟ ان سے کام بہت بڑا لینا ہے. اس کا 1000 گنا نیچے لے آئیں، آپ 10 لاکھ گنا نیچے لے آئیں. خاتون کی تخلیق ہو رہی ہے. تخلیق جب ہو رہی ہے، جب وہ اس دنیا میں آ رہی ہے، تو خداوند عالم نے کیا کیا امور بیان کیے ہیں. آئیے ذرا دیکھتے ہیں. کیونکہ اس سے کام بڑے لینے ہیں، اور اگر اس کام کے کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو خداوند عالم نے سورہ نور میں کہا خبردار کسی نے یہ رکاوٹ بنی کیونکہ میں نے اس سے بہت عظیم کام لینے. آگے دیکھیں. ما من بیتن، توجہ کیجیے گا، ما من بیتن فیہ البنات، کوئی گھر بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں بیٹیاں ہوں، الا سوائے اس کے، یعنی کیا ہو، یعنی یہ تو پکا ہوگا کیا، نزلت کل یوم علیہ 12 برکتن، یعنی ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ جس گھر میں بیٹی ہو، بیٹی پیدا ہوئی ہو، اور 12 نوعیت کی برکتیں روزانہ اس پر نازل ہوتی ہیں. وَرَحْمَةٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے 12 نوعیت کی برکتیں، 12 نوعیت کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. رسول اکرم بیان کر رہے ہیں. رسول اکرم معذرت کے ساتھ کوئی خطیب نہیں ہے، توجہ کیجیے گا، یہ تکوینی مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں یہاں پر. وَلَا تَنْقَطِعُ زِيَارَةُ الْمَلَائِكَةِ مِنْ ذَلِكَ الْبَيْتِ، اور ملائکہ جو اس گھر کی زیارت کرتے ہیں، اس گھر پہ تشرف کرتے ہیں، اس گھر پر جو رحمت کرتے ہیں، اس گھر پر جو برکت کرتے ہیں، وہ کٹتا نہیں ہے اس بیت سے، کبھی بھی نہیں کٹتا. وَلَا يَنْقَطِعُ زِيَارَةُ الْمَلَائِكَةِ مِنْ ذَلِكَ الْبَيْتِ، اس بیت سے، اس گھر سے کبھی بھی وہ زیارت ملائکہ کٹتا نہیں ہے. یکتبون لأبیہم، اور وہ ہمیشہ اس کے والد کے لیے ثواب لکھتے رہتے ہیں. کب؟ کل یوم، ہر روز، ولیلۃ، ہر رات، عبادت سنۃ، ہر روز 1 سال کی عبادت ملائکہ اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں جس باپ کے گھر میں بیٹی کی تولد ہو. تھوڑی توجہ کیجیے گا اس بات پر، تھوڑی توجہ کیجیے گا. یہ تکوینی مسئلہ ہے، یہ تشریعی مسئلہ ہی نہیں ہے. کہیں آیا ہے یہ کرو یا نہ کرو؟ کہیں بتایا یہ تم نے کرنا ہے، یہ تم نے نہیں کرنا، یہ حرام ہے، یہ مستحب ہے، یہ واجب ہے؟ کوئی ڈسکس ہوئی یہ بات؟ کوئی ڈسکس بات نہیں ہوئی. خداوند عالم رسول کے ذریعے سے تکوینی امر بیان کر رہا ہے. تم نے مذاق سمجھا ہے، یہ تخلیق کائنات مذاق ہے، یہ جو ہم تولد خاتون کرتے ہیں یہ مذاق چل رہا ہے. آگے آئیے گا، اگلی روایت دیکھیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں البنات حسنات، توجہ کیجیے گا، البنات بیٹیاں، حسنات نیکیاں ہیں، حسنہ ہیں، والبنون نعم، اور بیٹے جو ہیں وہ نعمتیں ہیں. بیٹیاں حسنہ ہیں، بیٹے نعمتیں ہیں. توجہ کیجیے گا، والحسنات یصاب، جو نیکیاں ہوتی ہیں یعنی جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ ثواب کا سبب بنتی ہیں. والنعم، لیکن جو نعمتیں ہیں ان سے سوال کیا جاتا ہے. تکوینی مسئلہ ہے، کوئی یہاں تشریعی بات نہیں ہو رہی. یعنی اگر میں سے خلاصہ بیان کروں، اگر بیٹی تمہارے پاس پیدا ہوئی ہے تو یہ
آئے گی نیکیاں لے کر آئے گی، گھر کو بابرکت کرے گی۔ اگر بیٹا آئے گا تو خداوند عالم اس بیٹے سے متعلق تمہارے سے پوچھے گا کیا دیا، کیوں دیا، کتنا دیا۔ بیٹی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھے گا۔ یہ آپ کے سامنے روایت ہے، یہ میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ روایات اس پرسپیکٹیو کے ضمن میں دیکھنی ہے آپ نے۔ آگے آ جائیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، من آلا ثلاث بنات، اگر کوئی شخص 3 بیٹیوں کی پرورش کرے، آلا پالے، اور ثلاث یا 3 بہنوں کی پرورش کرے، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ فقیلہ، ایک شخص آیا رسول اکرم کے پاس، امام صادق رسول اکرم سے بیان کر رہے ہیں، رسول اکرم سے کے پاس آیا اور رسول اکرم سے کہا کہ وَإِسْنَتَيْن، اگر 2 ہوں کا، فقالہ، تو رسول اکرم نے کہا نا، رسول اکرم نے فرمایا وَإِسْنَتَيْن، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 ہوں تو پھر بھی جنت واجب ہے۔ توجہ کیجیے گا، فقیلہ، پھر اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ، اے رسول اللہ، واحدتاً، اگر ایک بیٹی ہو اور ایک بہن ہو تو؟ فقالہ واحدتاً، یعنی اگر کوئی شخص ایک بیٹی یا ایک بہن کی پرورش کرتا ہے اس پر جنت واجب ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے توجہ کیجیے گا، اگر کوئی شخص، توجہ کیجیے گا، اس کے مد مقابل بیان کر رہا ہوں، یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا میں۔ اگر کوئی شخص امام حسین پر گریہ کرتا ہے اس پر جنت واجب ہے، ہمارے پاس روایت موجود ہے۔ اگر کوئی شخص بچی کی تربیت کرتا ہے اس پر جنت واجب ہے۔ ٹھیک ہے، فضیلت کا فرق ہوگا لیکن جنت واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ میں نے پہلے بیان کر دیا، خداوند عالم نے تکوینی نظام کے اندر اس سے کچھ کام لینے ہیں، اس کا سبب تم بن رہے ہو۔ آگے آئیے، اگلی روایت۔ یہ صرف میں نے ابھی تکوین تخلیق کی بات کر رہا ہوں، آگے بہت سارے موارد ہیں جن کی روایات ہیں، میں بھی دکھاتا ہوں آپ کو۔ من کانت لہو، میں ختم کرتا ہوں بس تھوڑا سا 5 منٹ میں ختم کرتا ہوں۔ من کانت لہو ابنتن، اگر کسی کے ہاں بیٹی ہو، فَأَدَّبَهَا، وہ اس کو ادب سکھائے، زندگی گزارنے کے اصول سکھائے، وَأَحْسَنَ أَدَبَهَا، اور بہترین اصول سکھائے، وَعَلَّمَهَا، اور اس کو تعلیم دے، فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، اور بہترین تعلیم دے، فَأَوْسَعَ عَلَيْهَا، اور اس پر نعمتوں کی فراوانی کرے۔ کون سی نعمتیں؟ التی اصبح علیہ، یعنی خداوند عالم نے جو اس شخص کو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو اٹھا کے بیٹی اور بہن پر، اگر بیوی پر لگا دے، وہ تربیت کرے ان کی، تو فکانت لہو منفعتن، خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے نامہ اعمال میں ایک فائدے مند چیز لکھ دی میں نے۔ جیسے نہیں خداوند عالم کہتا جنتم پارو، یعنی جیسے اس طرح کہتا ہے۔ آگے سن لے گا، وسترن من النار، اور جنت کی ڈھال ہے، یعنی یہ موضوع جنت، معذرت، جہنم کی ڈھال ہے، یعنی یہ موضوع اب تمہیں جہنم سے بچا جائے گی۔ اچھا، اب روایات میں اگر آپ کو، یہ میں نے پھر صرف عرض کیا ہے، یہ روایات ہیں صرف اور صرف، سکرین شیئر ہو رہی ہے نا؟ ہاں، یہ روایات ہیں صرف اور صرف جب تخلیق ہوتی ہے، پھر پرورش کی الگ روایات ہیں، تربیت کی الگ روایات ہیں، یعنی اتنا اہمیت میں آپ کو دکھاؤں گا جب تک نہیں نا آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ ٹھہریں 1 منٹ، ٹھہریں، صرف 1 منٹ ٹھہریں۔ اگر سکرین شیئر ہو رہی ہے تو مجھے بتائیے گا، میں نے دوبارہ سکرین شیئر کی ہے، یہ ذرا دیکھیے گا، سکرین شیئر ہو جائے تو مجھے بتائیے گا، میں آگے چلوں۔ آگا سکرین شیئر ہو گئی ہے جی؟ بسم اللہ، دیکھیے جملہ دیکھیے گا، یہ نا پوری ترتیب ہے، میں ابھی ایک روایت پڑھتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ہم نشینی پیغمبر اکرم کے ساتھ جنت میں، اس کی یہ 10 روایات ہیں۔ وہ فرد جو 2 بیٹیوں کی تربیت کرے وہ جنت میں جائے گا اور رسول اکرم کا ہم نشین ہوگا۔ ہم نے زیارت عاشورہ پڑھی تھی، کہا تھا زیارت عاشورہ، دیکھیے میں نہیں بیان کر پا رہا، زیارت عاشورہ کو ایک مرتبہ دیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو زیارت عاشورہ پڑھے گا وہ رسول اکرم کا ہم نشین ہوگا۔ یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ دیکھیے اسلام کے اس معاشرتی سلسلے کو سمجھیے، اسلام کے اندر خاتون کی جو اہمیت ہے وہ اصل میں یورپ دے سکتا ہی نہیں ہے۔ اسلام کی بات ہی بہت بلند ہے، بہت بلند بات ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس اہمیت کی جب جگہ آ جاتی ہے، اب جب یہ مہم بہت ہے تو اس کی حفاظت بہت مہم ہے۔ اس کی حفاظت جب مہم ہے تو اس کی حفاظت کا پورا ایک نظام بنایا خداوند عالم نے۔ اس نظام میں حجاب ایک عنوان ہے،
اس نظام میں آنکھوں کا نیچے رکھنا ایک عنوان ہے، اس نظام میں اس کی تربیت عنوان ہے، اس نظام میں اس کی خواہشوں کا پورا ہونا عنوان ہے، اس نظام میں اس کو آسائش پر آسائش رکھنا عنوان ہے. یہ عناوین ہیں اور اس کو اس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. دیکھیں مثال کے طور پر عالم دین ہمارے گھر آتے ہیں، وہ دعائے توسل پڑھتے ہیں، ہم کیسے ہو جاتے ہیں؟ جی آغا صاحب بسم اللہ، آغا صاحب جی بسم اللہ دعائے توسل پڑھیے. کیوں ہوتے ہیں ہم یوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے اہل بیت نے آنا ہے. کیونکہ دیکھیے واقعی حقیقت ہے کہ مصائب ہونے لگا ہے. کیوں ہمارے یہاں ادب آ جاتا ہے؟ اس لیے ادب آتا ہے کہ جی اہل بیت نے آنا ہے، کیوں اہل بیت کا ذکر ہونا ہے، یہ سبب ہے جنت کا، اس سے برکت آنی ہے، اس سے یہ آنا ہے. یہ عناوین ہوتے ہیں. خداوند عالم نے اس معیار پر خاتون کی تربیت کو رکھا ہے. وجہ تکوینیات میں اور تشریعیات میں اس خاتون نے وہ امور انجام دینے ہیں جو مرد انجام نہیں دے سکتا. اور وہ کیا امر ہے؟ نسل جدید کی تربیت. اور پھر ایک الگ عنوان ہے، وہ یہ کہ نسل جدید کی تربیت وہ کرنے والی کہ جو گمنام ہے. کوئی نہیں پوچھتا ان والداؤں کو کوئی نہیں پوچھتا. جب سائنسدان بنتا ہے تو سائنسدان کو ہی پوجا جاتا ہے، جب کوئی عالم دین بنتا ہے تو عالم دین کی بات ہوتی ہے، امام خمینی کی بات ہوتی ہے، والدہ کی بات نہیں ہو رہی. یہ نیکی کا ایک الگ تصور ہے، یہ ایک الگ تصور ہے نیکی کا کہ اتنا مٹ گیا بندہ. دیکھیے ہم ان چیزوں میں ضرورت، آغا صاحب کتنے نیک ہیں، نیکی کی کسی کو بتایا ہی نہیں. تو وہ ہستیاں کہ جنہوں نے اولادوں پر اولادیں پیدا کی ہیں، جنہوں نے شہیدوں پر شہید پیدا کیے ہیں، جن کا کہیں نام ہی نہیں ہے اور نہ نام آنا ہے کبھی، ان کی تربیت، ان کی تخلیق کو تم کم تر سمجھو گے. ان کی تخلیق بھی مہم ہے، ان کی تربیت بھی مہم ہے. ان پر ایک ایک پیسہ لگایا ہوا خداوند عالم کہتا ہے 70% واپس پلٹاؤں گا، جہنم تمہارے پر حرام ہو جائے گی. اب یہ صورت کیا ہے؟ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. یہ صورت اس کے نشو نما میں جو عوامل ہیں اس کو بیان کرے گی، اور جو موانع ہیں کہ یہ تربیت نہیں ہوگی ان موانع کو یہ صورت بیان کرتی ہے. تو اب بتائیے یہ صورت کتنی مہم ہے اپنے ان تمام مضامین کے ساتھ. اب میں صرف یہ ایک بیان کر دوں، یہ دیکھیے میں صرف ایک فہرست آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ دیکھیے اب یہ کیا ہیڈنگ کیا ہے؟ آثار و برکات، دنیاوی آثار و برکات کیا ہیں بیٹی کے. روایات ہمیں پڑھ نہیں سکتا، یہ برکت کا ایک عنوان ہے، یہ روایات. اچھا باقیات و صالحات روایت، بشارت روایت. ایک اور روایت ہے، حیران ہو گیا میں، روایت ہے 1000 حج سے زیادہ فضیلت ہے اگر کوئی فرد بیٹی کی پیدائش اس کے بعد اس کی مادی ضروریات اور اس کی تربیت اگر صحیح طریقے سے انجام دے تو 1000 حج سے زیادہ بہتر ہے. یہ آپ کے سامنے روایت ہے، پیغمبر اکرم سے روایت ہے. پھر کہا گیا جس کی 3 بیٹیاں اس کو جہاد معاف ہے. جہاد سے برتر یہ ہے کہ تم اپنی 3 بیٹیوں کی تربیت کرو، کیونکہ 3 بیٹیاں 3 معاشروں کی تربیت کریں گی. بہرحال یہ ایک الگ، میں صرف آپ کو بھی ہیڈنگ دکھاتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ ایک پوری تفصیلی روایت ہے، یہاں میں وقت نہیں ہے بیان کروں. ملائکہ سے اس دنیا میں اگر کسی نے دیدار کرنا ہے تو اس کا سبب بیٹی ہے. اچھا رأفت الہی ہے، رحمت الہی ہے، الہی مدد ہے، خوشبو ہے. یہ روایات میں کے جو الفاظ ہیں یہ سارے مونس ہے. بہرحال یہ صرف دیکھتے جائیں، بس جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے. یہ پوری یہ روایات پر روایات ہیں. اچھا اسی طریقے سے اگر میں آپ کو، ابھی وقت نہیں ہے ہمارا، بہرحال وقت ختم ہو گیا ہے، میں ابھی یہ وہ روایات کا حصہ ہے اگر شیئر ہو رہا ہے. یہ نتائج ہیں جو اہل بیت کی روایات میں آئی ہیں، یہ اس کی فہرست ہے. اگر اسکرین شاٹ لینا ہے لے لیں آپ لوگ. روایات یہ نتائج ہیں، اگر کس نے بیٹی کی تربیت کی اس کے جو نتائج ہیں وہ یہاں لکھے ہوئے ہیں، یہ دیکھ لیجئے. بہت لمبا چوڑا عنوان ہے، میں یہاں بیان ہی نہیں کر سکتا تھا. تو لہٰذا اگر میں خلاصہ کروں اپنی تمام بات کا، وہ یہ کہ سورہ نور اس کائنات، جو تکوینی کائنات ہے اور جو تشریعی کائنات ہے، یہ جو نظم کائنات چل رہا ہے، یا خدا کا جو ہدایت کا سلسلہ ہے، جو بشریت ارتقا پانا ہے، اس میں جو اہم ترین عنوان اور عنصر ہے وہ خاتون ہے. تو خداوند عالم نے خبردار کیا ہے کہ خبردار جو اس خاتون کو کسی نے، جیسے نہیں کہتے ہم ہاتھ لگایا، اس کو میں نے بہت عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، آؤ میری مدد کرو. اللہ کہہ رہا ہے آؤ میری مدد کرو، اس کو اس عظیم مرتبے تک پہنچاؤ. جس نے نہ پہنچایا، خداوند عالم نے کیا کہا ہے؟ جس نے مانع بنا، خداوند عالم اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ کہ خبردار تم نے جو ہے وہ
اگر کسی نے یہ ماحول بنایا کہ مرد خاتون کی عصمت کی پردہ نہ ہو اور وہ زنا میں مبتلا ہو جائے، اور اگر ایسا ہو خبردار تم نے جو ہے اس کے بارے میں رحم بھی دکھایا، یہ نہ ہو کہ تمہارے دل میں رحم آ جائے، نہیں نہیں نہیں، لٹکا دو اس کو. یہ صورت اس لیے یوں شروع ہوتی ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.